پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈینٹ لگا دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس غبارے سے, جسے پی ڈی ایم کا غبارہ کہتے ہیں, ہر مہینے جس طرح سے اس میں ریز آ رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, سردیوں میں لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. اسمبلی کے اندر کہ ابھینندن والا جو واقعہ ہوا تھا, اس وقت حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب پریشان تھے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. جناب والا, آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں, obviously پی ڈی ایم پر بات کرنے جا رہی ہوں. میری پچھلی ویڈیوز جن لوگوں نے فالو کی ہیں, یا اگر میرے پروگرام میں یا دیگر مختلف چینلز پر جہاں جہاں میں نے بات کی ہے, اگر آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے یا کسی نے دیکھا ہے, تو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی رہی ہوں, اور آج فائنلی ایسا لگ رہا ہے کہ ان باتوں میں حقیقت آ گئی ہے, ان باتوں میں رنگ آ گیا ہے. وہ ایک مثال ہے نا کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, تو کچھ اسی طرح کی سچویشن ہو گئی ہے جی پی ڈی ایم کے ساتھ. ہوا کچھ یوں ہے کہ پی ی ایم نے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے, جس کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ڈی ایم کا حصہ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کے طور پر کام کر رہی ہے, جہاں پی ڈی ایم اپنا عروج پکڑے گی یا جہاں پی ڈی ایم کامیاب ہونے لگے گی, تو وہاں پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ ایسا ڈنٹ لگایا جائے گا کہ جس کی بنیاد پر پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہی تھی, نہیں کر رہی تھی, یہ ایک الگ بات ہے. حکومت کی سائڈ سے کھیل رہی تھی, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈینٹ لگا دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس غبارے سے, جسے پی ڈی ایم کا غبارہ کہتے ہیں, جسے یہ کہہ لیجئے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ ڈینٹ لگا دیا ہے, وہ مار دی ہے جو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کہ کچھ لوگ, جس میں خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کی سائٹ سے, یہاں سے حافظ حسین صاحب, مولانا شیرانی صاحب, ان لوگوں کی طرف سے ان باتوں کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ڈینٹ لگایا جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے. وہ لوگ جو اب ان کی جماعت میں نہیں رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون ان کے ساتھ ہینڈ کر جائے گی. مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہینڈ کر جائے گی, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اعتزاز احسن صاحب وہ واحد شخصیت تھے جو کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال جی, بھروسے کو ڈینٹ لگا دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا آغاز سے کچھ یاد دلانے کی کوشش کروں, کچھ بتانے کی کوشش کروں, تو جناب والا 20 ستمبر آپ لوگوں کو یاد ہوگا, 20 ستمبر کو یہ ہوا تھا اس کا آغاز اے پی سی, اور اس کے بارے میں کئی عرصے تک ہم سنتے رہے, کوئی 6 مہینے تک تو ہم سنتے رہے. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی اب اے پی سی ہو جائے گی, بلاول اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مختلف رائے آ رہی ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ جی عید کے بعد اے پی سی ہوگی, اینڈ دین فائنلی بڑی عید کے بعد بھی 20 ستمبر کو جا کر ایک میٹنگ ہوئی, جس کو ہوسٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ہوسٹ کیا, مریم صاحبہ وہاں پر آئیں, سب سے آخر میں تشریف لائی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر موجود تھے. اور پھر جو میٹنگ ہوئی, ایک طویل میٹنگ, اور اس میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا, جو چیزیں سامنے آئیں, تو اس کے مطابق کچھ یوں تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت بند کرے, اس حکومت کو گھر جانا ہوگا. یہ جو ہم اتحاد بنا رہے ہیں جس کا نام پی ڈی ایم ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اس کو ہم عوام کے لیے بنا رہے ہیں, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. عوام جس مشکلات میں ہے اس وقت اس حکومت کے تحت, اس حکومت سے ہم نے جان چھڑوانی ہے. پھر نواز شریف صاحب سامنے آئے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہم عمران خان کے خلاف نہیں, ہم ان کے خلاف ہیں جو ان کو سلیکٹ کر کے لائے ہیں, ہم ان کے خلاف یہ موومنٹ چلائیں گے. اس کے بعد بات آگے بڑھی, ہم نے گجرانوالہ کا جلسہ دیکھا, ہم نے کراچی کا جلسہ دیکھا, ملتان کا جلسہ دیکھا, پشاور کا جلسہ دیکھا, کوئٹہ کا جلسہ دیکھا, اینڈ دین لاہور کا جلسہ دیکھا. وہاں پر ایک آغاز جو تھا, جس طرح کا طرز تخاطب, جس طرح کا لہجہ استعمال کیا گیا, اسپیشلی نواز شریف صاحب کی طرف سے بڑے ہارش ریمارکس ان کی طرف سے آ رہے تھے. فوج کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کھل کر جنرل صاحب کا نام لے رہے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے رہے تھے. اینڈ دین اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا فرسٹ موو ہمیں وہاں نظر آیا کہ جب بلاول نے بی بی سی کو انٹرویو دیا, اور انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ میں تو نواز شریف صاحب کی بات سن کر شاکڈ ہو گیا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب اس طرح کی بات کرنے جا رہے ہوں گے. بہرحال پہلا ڈنٹ وہاں سے لگنا شروع ہوا. پھر ایاز صادق صاحب نے جس طرح کی بات کر دی اسمبلی کے اندر
کہ ابھینندن والا جو واقعہ ہوا تھا اس وقت حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب پریشان تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھینندن کو واپس کرنا ہی ہے بلا بلا بلا. وہاں سے پی ڈی ایم کے معاملات دکھائی دینا شروع ہوئے کہ بیسکلی پیچھے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, کوئی تیاری آپ نے کی ہوئی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, بس آپ ایک گرینڈ الائنس بنا کر اور پھر اس کے بعد آپ آگے نکل رہے ہیں اس حکومت کے خلاف. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں آج, اگر آپ لوگوں نے میرا پروگرام دیکھا ہو تو آج ہی میں یہ تذکرہ کر رہی تھی کہ ہمارے ملک میں مسائل کیا کیا ہیں. جناب والا, پیٹرول کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر ہر کوئی روتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے, ہر کوئی پریشان دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ہر مہینے جس طرح سے اس میں ریز آ رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, سردیوں میں لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. لوگوں کے گھروں میں کبھی رات کو کھانا پکاتے وقت گیس نہیں ہوتی ہے, کبھی صبح کے اوقات میں گیس نہیں ہوتی ہے. سڑکوں کا یہاں پر برا حال ہے, اسپتالوں کا یہاں پر انتظام بہت برا ہے. لوگ اپنے گھروں سے اسپتال پہنچنے کے لیے ان کو ایک ایمبولینس نہیں مل پاتی ہے. علاج معالجے کی سہولت کا تذکرہ کریں بعد میں. اس کے ساتھ ساتھ اور مسائل کا انبار ہے. یہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ رازنی ہو رہی ہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, جان محفوظ نہیں ہے, مال محفوظ نہیں ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے مہنگائی کا اس حد تک مہنگائی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ ساری چیزیں پچھلے ادوار میں نہیں تھیں؟ کیا یہ تمام مسائل پچھلے ادوار میں نہیں تھے؟ کیا مسلم لیگ نون کے دور میں نہیں تھے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں تھے؟ یہ جو 3 جماعتیں, معاف کیجیے گا 11 جماعتیں, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب, منگل صاحب, اسفندیار ولی خان صاحب اینڈ دیگر لوگ, چھوٹی موٹی جتنی بھی پارٹیز ہیں, یہ 11 جماعتیں مل کر خان صاحب سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں, آپ مستعفی ہو جائیں, آپ کی حکومت کو گرا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. لیکن جس بات کا تذکرہ کیا تھا آپ لوگوں نے, جو آپ نے کہا تھا کہ یہ عوام کا احتجاج ہے, یہ عوامی احتجاج ہے, تو مجھے تو ابھی جو 6 جلسوں کا میں نے تذکرہ کیا, کراچی, لاہور, ملتان, گجرانوالہ, پشاور, کوئٹہ, یہاں پر تو کہیں پر بھی مجھے عوام کی بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. یہاں پر تو آپ لوگوں نے عمران خان کے اوپر بیشنگ کی ہے, بھرپور اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ دین فائنلی پرسوں جب میں جو مریم بی بی صاحبہ مردان میں جب وہ خطاب کر رہی تھی, سوری معاف کیجیے گا, گڑھی خدا بخش میں جب وہ خطاب کر رہی تھی, اس خطاب میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بھی میرے لیے حیران کن تھی. وہ میرے لیے اس لیے حیران کن تھی کہ ایک طرف نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہمیں ان سے مسئلہ ہے جو نواز شریف جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں. اب 360 ڈگری چینج آیا ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم ادارے کو بدنام نہیں کرتے, ہم فوج کو بدنام نہیں کرتے, عمران خان فوج کو بدنام کر رہا ہے, عمران خان کی حرکتیں فوج کو بدنام کر رہی ہیں. تو ایک 360 ڈگری چینج مریم صاحبہ کا بھی سامنے آیا. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات جس اے پی سی کا میں نے آغاز میں کہا تھا 20 ستمبر والی, اس میں انٹینسٹی کی بات ہوئی تھی. جو فرسٹ فیز ہوگا اس میں ہوں گے جلسے, اینڈ دین جو سیکنڈ فیز ہوگا اس میں لانگ مارچ ہوگا, لانگ مارچ کے ساتھ اس میں مزید دھرنے ہوں گے. سو اب ہوا کچھ یوں کہ انٹینسٹی کیا خاک بڑھتی, جب معاملات بڑے آگے تو پتہ چلا کہ جی موسم بڑا سرد ہوگا جنوری میں, سو اس لیے ہم اس لانگ مارچ کو بڑھا رہے ہیں آگے. پہلے تک تو اس پہ کنسنسس ہوتے رہے. پھر سینٹ انتخابات کی بات ہو رہی تھی, بلدیاتی ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی تھی, اس کا بھی بائیکاٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. پھر کچھ نہیں ہوا جی, پیپلز پارٹی بھرپور تیاری کر رہی ہے سینٹ انتخابات کے لیے بھی, ضمنی انتخابات کے لیے بھی. مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات آ گئے ہیں. پھر کنسنسس یہ ہوئے کہ جی تمام لوگ استعفیٰ دے دیں, اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں. اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. خان صاحب سے استعفیٰ ابھی تک مانگا جا رہا ہے. اپنی اپنی جماعتوں کے اپنے لوگوں کے استعفے لے کے رکھ لیے ہیں, ان کے اوپر ابھی مکھیاں بیٹھی ہیں, انڈے دے رہی ہیں. جب وہ انڈے نکلیں گے, اس میں سے مکھیاں نکلیں گی, دین لیٹ سی کہ ان استعفوں کا کیا ہونا ہے. بہرحال خان صاحب نے آج بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جناب والا اب جس نے استعفے دینے اور جس کے استعفے آتے ہیں وہ فوراً قبول کریں, فوراً منظور کریں. سو پی ڈی ایم کی ہوا نکلی کہاں سے کہ جہاں پر اب یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں جی اب یہ سارا اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے, طلاق کر کے ٹوٹ گیا ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, جو میں نے آغاز میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس پی ڈی ایم کو ڈنڈ پہنچانے میں, یا اس پی ڈی ایم کو کامیاب اگر ہو رہی ہو تو اس کی کامیابی کو ناکامی میں بدلنے میں اہم کردار ادا کرے گی. تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا یہ گیا ہے
کہ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کر دیا ہے جو میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے باہر رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں, اور مسلم لیگ نون خود بھی جانتی ہے کہ جو ہونے نہیں والا, اسی چیز کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون سے. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ لانگ مارچ جب کیا جائے گا جب نواز شریف صاحب ساتھ ہوں گے. تو سمجھ جائیے, نواز شریف صاحب کے بارے میں جب عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے دور حکومت میں نواز شریف صاحب آ جائیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے. یعنی حکومت کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح سے گئے ہیں اور جس طرح کا ان کا طریقہ علاج ہے, جیسا ان کا علاج ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے. تو فی الحال تو لگتا نہیں ہے کہ وہ اس دور حکومت میں ان کا علاج معالجہ ختم ہو جائے گا اور وہ پاکستان تشریف لے آئیں گے. یعنی کہ لانگ مارچ کا, دھرنوں کا یہ والا چیپٹر تو ہو گیا کلوز. اب اس کے بعد مسلم لیگ نون پر آ جائیے. مسلم لیگ نون کی جانب سے اس وقت خاموشی ہے, یا فیس سیونگ کے لیے یہ تمام لوگوں کا ایک کنسنسس تھا, تمام لوگوں کا یہ ملی بھگت تھی کہ ہم کوئی اس طرح کی بات ایک جماعت کی جانب سے کر دیا جائے اور اس کے اوپر تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں, اور اکٹھے ہونے کے بعد کہہ دیا جائے کہ ہاں جی بہت ضروری ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب ذرا پاکستان تشریف لے آئیں, پھر وہ ساتھ ہوں, پھر اس کے بعد ہم لانگ مارچ, اور پھر اس کے بعد ہم دھرنا, اینڈ دین اس کے بعد ہم دیگر چیزوں کی طرف بات کریں. گورنمنٹ کا جو کانفیڈنس تھا وہ الحمدللہ اب اور زیادہ برقرار ہو گیا ہے. جس طرح سے گورنمنٹ کے لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ جی obviously جب پی ڈی ایم کے اپنے اندر کی سچویشن ایسی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پاور پوزیشن نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چلتا کر سکیں, حکومت کو گھر بھیج سکیں, جو کہ عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا کر, فوج پر دباؤ بڑھا کر کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ میری حکومت کا تختہ الٹا کیا جائے, لیکن فوج میرے نیچے ہے. جو سپریم کمانڈ ہے, جو پاور ہے, جو پوزیشن ہے, وہ ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے, اینڈ وہ اس وقت عمران خان ہے. اچھا, میری ان تمام جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے, اس سے کہیں پر بھی آپ یہ تاثر نہ لیجئے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہوں یا ان کا دفاع کر رہی ہوں. بہت سارے لوگوں نے, جب آج میں نے ٹویٹ کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس پر رپلائی بھی کیا, بٹ میرا پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, جو خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے وعدے کیے تھے, وہ وفا نہیں ہو رہے ہیں 2.5 سال میں. بٹ یہ دو حکومتیں, خاص طور پہ یہ دو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ابھی بھی سندھ میں حکومت کر رہی ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں 3 باریاں لے چکی ہے. لیکن آپ نے اس ملک میں کیا ایسا کر دیا, کون سی دودھ کی ایسی نہریں بہا دیں کہ جو اب موجودہ حکومت سے نہیں ہو پا رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہیں, آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اگر جمہوری عمل کرنا تھا آپ لوگوں نے, اگر جمہوریت کو پروان چڑھانا تھا, تو اس کے لیے تو سب سے آسان یہ ہوتا کہ آپ انتظار کرتے, آپ 5 سال پورے ہونے دیتے, ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ عوام کے پاس جاتے, عوام کو مسئلہ بتاتے, عوام کو خود بھی پتا ہوتا کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پر آپ ووٹ لیتے. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو سکتی تھی. لیکن اب تو بھائی پی ڈی ایم کی سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ جس طرح سے ایک اے پی سی کی تھی, اب اسی طرح سے شاید ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کرنے پڑیں گے, اور بتانا پڑے گا کہ فی الحال ہم اپنی اس مہم کو یا تو روک دیتے ہیں, یا پھر ٹھیک ہے چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی چیزوں سے چلتے رہیں گے.